اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیہ کریمہ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر پڑھی گئی۔ عنوان گفتگو عقیدہ امامت، ولایت، وصایت، وزارت، امارت اور خلافت امیر المومنین رہا۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہتے ہیں۔ جو لہجہ اللہ کا اپنے نبی کے ساتھ ہے وہ عاشقوں والا لہجہ ہے، جسے بنانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دے اور ساری کائنات اس پہ قربان کر دے، اور اسی کی وجہ سے ساری کائنات کو وہ خلق کرے اور اسی کی وجہ سے ساری کائنات کو وہ محفوظ رکھے۔ اس اپنے پیارے نبی سے اللہ بات کر رہا ہے، بس تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے مشاجرات میں تمہیں اپنا حکم نہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر جب تم فیصلہ سنا دو تو فیصلے کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، امت کی نجات ایک نسخے میں پوشیدہ ہے۔ مسلمانوں کے سینکڑوں سال سے مسائل اور جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق ابھی مسائل بڑھیں گے، پیچیدگیاں بڑھیں گی۔ اس کا ایک موٹا سبب ہے علی کو چھوڑ دینا، اس کا واضح سبب ہے اہل بیت سے دوری۔ امت کی نجات کا امت کی نجات کا واحد رستہ یہ ہے کہ نفس مصطفیٰ حیدر کرار کی اولویت کو، اہمیت کو، آقائیت کو، مولائیت کو اور خلافت کو مان لیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ اور معقول بات ہوگی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اور میری یہ
کوتاہی ہوگی کہ کوئی ایسی بات کروں کہ جو سنی شیعہ کے نزدیک تمام مسلمانوں کے نزدیک مشترک اور متفق نہ ہو۔ علماء اہل سنت بھی تشریف فرمائے ہیں، فیروز الدین صاحب، عبداللہ صاحب، یہ مضبوط علماء اپنے اپنے مکتبوں کے ہیں، اور خاص طور پر رحمانی صاحب کی تو شاید ساری زندگی اس جد و جہد میں گزر گئی۔ لہذا اب دیکھیے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جو جز ہوتا ہے وہ کل کا متم ہوتا ہے، اور اتمام کل کے لیے اب اس کا یعنی جو جزو مصطفیٰ ہے، جو جزو مصطفیٰ ہے، جو جزء مصطفیٰ ہے، اس کو برابری کرنے کے لیے وجود ایسا ہی چاہیے جو نفس مصطفیٰ ہو۔ لہذا بضعۃ الرسول کے ساتھ اگر کوئی آئے گا تو نفس رسول آئے گا۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی شوہر نہ ہوتا۔ حضرت مریم کے برابر کوئی نہیں تھا، لہذا حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلایا، خاص طور پہ کہا علی کو بلاؤ۔ بھائی اتنی لمبی لسٹ اور فہرست بنے گی میرے اس مدعا کے اوپر کہ کہاں کہاں ڈھونڈو گے علی کو نبی سے علیحدہ کرنے کی کوئی مثال، اور کہاں تمہیں نہیں ملے گی علی اور نبی ایک حقیقت ہیں، اور دو جان، دو شکلیں ہیں، دو قالب ہیں، مگر حقیقت ایک ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا شب ہجرت کیا ہوا؟ تھوڑی گردن ہلا دو، بات کرو مجھ سے۔ شب ہجرت کیا ہوا؟ شب ہجرت یہ نہیں ہوا کہ نبی نے فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ، مولا علی نے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، سرکار نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ مولا علی نے پہلے سجدہ شکر کیا ہے، یہ تاریخ میں پہلا سجدہ شکر ہے جو اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ ہر نعمت کے پانے پر سجدہ شکر شریعت میں مستحب ہو گیا۔ ہاں، علی مولا نے اپنی جان کا نبی پر فدا ہونا اللہ کی نعمت جانا، اور سو گئے میرے مولا بستر رسول پر۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ساری رات وہ یہ سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ کوئی بھی ہو، مگر کیونکہ نبی جیسا مان رہے تھے نا، تو علی بھی بچے اور نبی بھی بچے۔ بھائی مل کر بولیے۔ اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی طرف۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات میں۔ بات روشن ہے میری؟ جی، میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا شب ہجرت ذرا رکوں تھوڑی دیر۔ سرکار کے بستر پر مولا علی سو رہے ہیں، اور چادر لے کر ایسے سوئے کہ میں نے آج تک ایسے کبھی نیند ہی نہیں لی۔ جس علی کو سونے کی عادت ہی نہیں تھی، یعنی جو اپنے اعصاب پر تسلط حاصل کر لے اسے علی کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ مشکل ہے، عادتوں کے خلاف جانا۔ توجہ چاہوں گا، عادت کے خلاف جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، جو دشمن پر غالب آ جائے اور اپنے اوپر ہی غالب نہ ہو، وہ کل غالب کیسے ہوگا؟ توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات۔ صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ عزیزو، بات بہت روشن ہے کہ جو سویا تو نفس رسول تھا،
اٹھا تو نفس اللہ بن گیا، میری جگہ سو جاؤ۔ تو یہ نفس رسول نبی اپنی جگہ سلا کے گئے ہیں جی، اور چادر لے کر سوئے ہیں اور بڑے اطمینان سے سوئے ہیں۔ اور یہ جو چادر ان پر آتی ہے نا، وہ چادر بھی نور کی چادر ہے۔ ہاں، نبی اپنے اوپر لیں تو ان پہ پوری، امام حسن آ جائیں تب بھی پوری، امام حسین آ جائیں جب بھی مکمل، مولا علی آ جائیں تب بھی مکمل، جناب زہرا آ جائیں تب بھی مکمل۔ یہ کیسی چادر ہے کہ ایک پر بھی پوری، پانچ پر بھی پوری۔ ہمارے ہاں اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ اہل بیت کے ہاں قصہ کچھ اور ہے، چادر انہیں دیکھ کے پھیلتی ہے۔ جی جی، یہ گھرانہ کوئی اور گھرانہ ہے۔ فضائل کے باب میں میری یہ آخری حاضری ہے، کل صرف بیان مصائب ہیں، اس لیے میں نے اپنے بیان کا تتمہ پیش کیا کہ نتیجہ بحث ولایت و امامت، بحث خلافت و وزارت و امارت، بحث حجیت، یہ ساری بحثوں کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ کسی طرح امت کو متوجہ کیا جاتا رہے کہ آ جاؤ پلٹ کر اس دروازے پر جو دروازہ نبی دے کر گئے ہیں، آ جاؤ اس گھرانے کی اطاعت میں جن کی اطاعت نبی واجب کر کے گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، صبح کا بھولا شام گھر آ جائے تو خاص نقصان نہیں ہوتا۔ جب تک یہ نفس جاری ہیں، جب تک مسلمانوں کی امت واحدہ جاری ہے، اس امت کو امت واحدہ بنانے کا بھی اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ ولایت مولا علی ہے۔ عزیزان گرامی، آج 9 محرم ہے اور پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے خطے میں، اس ایشیائی علاقے میں تقریباً ہر ملک میں آج 9 محرم ہے، اور پورے پاکستان میں عزاداری سید الشہداء تمام مسالک کے لوگ اپنے اپنے انداز سے منعقد کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ آج میں کچھ اپنے حقوق اور اپنے مسائل اس منبر سے بیان کرتا ہوں، اور ہمارا کام ہے دروازہ بجاتے رہنا۔ امید ہے کہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ کم سے کم ہمیں اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان جس نسخے کے تحت بنایا ہے وہ نسخہ یہی تھا۔ قائد اعظم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ مسلمانان بر صغیر کے مسائل کو ذکر کیا۔ جی، سب سے پہلا کام قائد اعظم کا یہ تھا۔ اس سے پہلے علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر، اور شخصیات نے، کوئی 80-90 شخصیات ہیں جن کے کلیدی کردار تھے اس خطے کے اندر مسلمانوں کے حقوق کی بحالی میں، لیکن سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کو ان کے مسائل، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قانون دان لوگ ذرا ہمت کریں اور سیکٹری اوقاف کو عدالت میں حاضر کروائیں۔ ہم اور انہیں بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ تم سبب بن رہے ہو صوبہ سندھ میں فرقہ واریت کا۔ میں ان لوگوں پر تو کوئی بات ہی نہیں کروں گا جنہوں نے 2 محرم کو پوسٹیں چلائیں کہ ہم کامیاب ہو گئے مجلس رکوانے میں۔ تمہارا باپ بھی مجلس نہیں رکوا سکتا۔ کوئی مجلس نہیں رکی۔ ڈرو اس دن سے جس دن میں آپ کا میں فقیر شہنشاہ حسین نقوی جس دن یہ وصیت کر دوں کہ میں مر جاؤں تو میری قبر عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں بنائی جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت تکلیف میں ہوں،
یہ سرکاری ادارے فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. ضرورت کیا تھی تمہیں نوٹیفیکیشن تمہیں ایک نوٹس دینے کی, تمہیں ایک لیٹر جاری کرنے کی اور وضاحتیں دینے کی کہ ہاں مجلس نہیں ہوگی؟ 50 لوگ بھونکتے رہتے ہیں, بھونکنے دیتے, خاموش رہتے. تمہارا کام نہیں تھا کہ وزارت نے اور سیکٹری اوقاف نے اور حیدرآباد کے ڈائریکٹر نے یہ لیٹر جاری کیا کہ ہاں ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں, کوئی مجلس نہیں ہوگی حضرت شہباز قلندر کے مزار پر اور حضرت عبداللہ خان شاہ غازی کے مزار پر. کیوں ہمیں اس حد تک لے جانا چاہتے ہو کہ پھر تم یہ کہو کہ یہ وائلیشن ہے اور یہ بغاوت ہے اور یہ نہ جانے کیا کیا ہے؟ خبردار, اب کوئی اور طریقہ اپنا جائے گا. اب اسے حاضر کیا جائے گا اور ہم پاکستان کی محترم عدلیہ سے فیصلہ لیں گے اور پھر عبداللہ شاہ غازی کے سرہانے کھڑے ہو کر مصائب پڑھوں گا. بھائی دیکھیے بات, کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ آپ ایک دفعہ بولیے, باقی خود لگائیں گے نا. وہ آپ لوگوں کو تو کیا کیا چیزیں سمجھانی پڑیں گی. ایک اور صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات میں. بات روشن ہے میری. خبردار کوئی یہ بات نہ سمجھے کہ میں کوئی جذباتی بات کر رہا ہوں. سنی ہماری جان ہے, سنی ہمارے بھائی ہیں. آپ انہیں قوالیاں کرنے دیجئے, آپ انہیں ان کے انداز سے نیاز نظر کرنے دیجئے, آپ انہیں ان کے انداز سے وہاں حاضریاں دینے دیجئے. ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا, مگر یہ بھی نہیں ہونے دیں گے کہ یہ مزار سنیوں کے ہیں. اگر میں نے بتانا شروع کر دیا نا کہ تم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے قاتلوں کو رضی اللہ بولتے ہو تو منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ پنجاب پولیس کا ہے. پنجاب میں اس سال پھر NOCیاں جاری کرنے کے باوجود, مجالس کی NOCیاں جاری کرنے کے باوجود کینسل کی گئیں. گھروں کی مجلسوں کو روکا جا رہا ہے اور مسلسل پنجاب پولیس کی طرف سے زیادتیاں ہیں جو ہمیں برداشت نہیں ہیں. علماء و ذاکرین اور خطبہ کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ تشیع کو شفاف انداز سے پیش کریں, عقائد تشیع کو, عقائد اسلامیہ کو واضح انداز سے پیش کریں. اپنے درمیان, اپنے صفوں میں اتحاد, وحدت, بھائی چارگی کو, برداشت کو فروغ دیں اور اپنا ہدف اور مقصد ایام اعزاں میں صرف اور صرف سید الشہداء کے ذکر کو قرار دیں. عزیزو, 4th شیڈیول کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے. 2 دفعہ بہانے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر FIR کاٹی جاتی ہے اور پھر اس FIR کے بنیاد پر اس محترم شخصیت کو 4th شیڈیول میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے پاس پورے ملک کی فہرست ہے کہ کہاں کہاں اس عنوان سے زیادتیاں ہو رہی ہیں. یاد رہے, شیعہ مسنگ پرسن کا مسئلہ بڑا حساس, بہت ضروری اور قابل توجہ ہے. آج بھی مجلس میں وہ مائیں آئی ہوئی ہیں, وہ بچیاں آئی ہوئی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں. میں ریاستی اداروں اور حفاظتی اداروں سے کہوں گا کہ آپ کو پاکستان کی حفاظت کے لیے بہت سارے قدم اٹھانا پڑتے ہیں. ہم ہرگز آپ کے کاموں میں دخالت نہیں دے رہے, مگر ہم یہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ شہریوں کو گم کر دیں اور کئی سال تک شہری پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہیں کہاں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو بہت ہے تو 90 دن کے اندر, جو آپ کا قانون ہے, جو آپ کا طریقہ ہے کہ آپ 90 دن کے اندر اپنی تحقیقات کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ مجرم ہے تو آپ پیش کر دیتے ہیں ان اداروں کو کہ جن اداروں کے ذریعے سے کیس آگے بڑھے گا. اور اگر وہ مجرم نہیں ہوتے, آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے. آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. آپ سے کون کہے کہ بھائی آپ اپنے ہی قانون اور قاعدے پر, جو آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں نا, آپ کی شخصیات ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہاں 3 مہینے سے زیادہ یہ بندہ ہمارے پاس نہیں رہے گا, 90 دن سے زیادہ یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا. تو مگر ایسا تو نہیں ہو رہا. کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو مسنگ پرسن ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے مجھ جیسے لوگوں کو. میں تو بہت حقیر فقیر سا آدمی ہوں. شخصیات تشریف فرمائے ہیں, جب یہ بچے آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, جب یہ مائیں آ کر رو رہی ہوتی ہیں,
جب یہ بچیاں ہم سے کہہ رہی ہوتی ہیں کب ہمارا بھائی آئے گا، کب ہمارے بابا آئیں گے، تو ہم کیا جواب دیں انہیں؟ اور ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ میں سے بعض ادارے یہ فرماتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، پھر دوسرا فرماتا ہے نہیں ان کے پاس ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ مملکت ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی سر پیر ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی قانون قاعدہ ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی انسان رہتے ہیں یا نہیں؟ لہذا بڑی درد کے ساتھ یہ آپ سے اپیل ہے کہ اس پہ توجہ کریں۔ مجھے اندازہ ہے کہ اذان کا وقت قریب ہو رہا ہے، لیکن اذان کا ہم وقفہ دیں گے اگر ایسا ہو گیا تو، اور پھر آپ تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے ایف آئی آرز اور داخلہ بندی اور زبان بندی کا مسئلہ۔ اس ملک میں اگر علامہ طالب جوہری پہ پابندی لگتی ہو، جب رحلت فرما گئے، اب تو ان کے زمانے میں ان پہ پابندی لگتی تھی، اس ملک میں اگر علامہ ساجد علی نقوی پہ پابندی لگتی ہو، اگر اس ملک کے اندر مولانا طارق جمیل پہ پابندی لگتی ہو، اس ملک میں اگر مثلا میں آپ کے سامنے حقیر فقیر بیٹھا ہوں پابندیاں لگتی ہوں، کوئی میرڈ ہے، کوئی قاعدہ ہے، کوئی فارمولہ ہے، کس کے مطابق آپ پابندیاں لگاتے ہیں؟ آپ تو 2 صفوں کا کاغذ بھی پورا نہیں پڑھتے اور سائن کر دیتے ہیں۔ اس 2 صفحے کے کاغذ میں ایک نام 4 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو نظر آ گیا ہوتا کہ یہ نام دوبارہ آ گیا ہے۔ آپ تو اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، اور جتنے اہم کاغذ پر آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی کاغذ تو نہیں ہے، یہ کوئی ٹماٹر پیاز دلوانے کا تو نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ آپ ایک شخصیت کو روک رہے ہیں جس کے لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے ہیں، جسے لوگ سننا چاہتے ہیں، جس کا اپنی جگہ پر احترام ہے، اس کا مقام ہے، اس کی خدمات ہیں، اس کی جد و جہد ہے، وطن کے لیے بھی جد و جہد ہیں، اور انسانی بنیادوں پر فلاحی امور میں بھی اس کی جد و جہد ہے۔ آپ جس پہ چاہتے ہیں پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ کوئی قاعدہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی شرائط ہے، کوئی میرٹ ہے، کوئی آپ کے پاس اصول ہیں؟ ایک وہ بندہ جو اسپیشل برانچ کا ایک محترم وہ ایک رپورٹ بناتا ہے، اس ایک رپورٹ کی بنیاد پر آرمی چیف تک محترم اثر لیتے ہیں، صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب تک اثر لیتے ہیں، اس کا گورنر صاحب بھی اسی کو مان لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنا کوئی نظام بہتر کرو، اپنے طریقوں کو بہتر کرو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات۔ قومی نصاب تعلیم کا یکساں بنیادوں پر ترتیب دینا۔ پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ حق رکھتا ہے کہ اسے ایک جیسی تعلیم دی جائے۔ معیار تعلیم کو ایک معیار پر لے کر آنا اور یکساں نصاب تعلیم کا مرتب کرنا بہت اچھا نعرہ ہے، بہت اچھی بات ہے، پسندیدہ عنوان ہے، لیکن جب یہ بات آگے بڑھتی ہے تو آپ اس ملک کے نظام تعلیم کو مسلکی بنیادوں پر مرتب کرتے ہیں۔ یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے، یہ دیوبندیوں کا ہے، یہ دیوبندیوں کا نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ہے، یہ بریلویوں کا نہیں ہے، یہ شیعوں کا ہے، یہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے۔ آپ جب بچوں کے لیے نظام تعلیم کو مرتب کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے امیر شام کا نام لکھ دیا، اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا؟ ہم نہیں مانتے اسے۔ آپ نے کیسے حضرت ابو طالب کا نام اس عنوان کے ساتھ لکھ دیا جو کوئی ایک مسلک مانتا ہے، سارے مسلمان اس بات کو نہیں مانتے، اور 50 مسئلے۔ اصلی بات آپ کے حوالے ہو گئی۔ متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یکساں نظام تعلیم کے اندر ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ ہماری شخصیات نے جو تحفظات لکھ کر دیے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ ملکی سطح پر سانحات ہوئے اس ملک کے اندر، راولپنڈی کا سانحات، کوئٹہ کا سانحات، پشاور کا سانحات، ڈیرہ اسماعیل خان کے سانحات، کراچی کا سانحات، جی بڑے بڑے شکارپور کا سانحہ، کسی ایک سانحے کی اب تک رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ بتاؤ ان شہریوں کو یہ کیوں مارے گئے؟ بتاؤ کس نے مارا؟ کون مارنے والا تھا اور کون سہولت کار تھا؟ اتنے بڑے بڑے سانحات اس ملک کے اندر ہو گئے، ہمارا خون بہا اس ملک میں، ہمارے سے مراد ہم عزاداروں کا، جس میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، مگر آج تک نہیں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ کون لوگ تھے۔ مانسیرا میں 15 سال سے جلوس رکا ہوا ہے عاشور کا،
صرف ایک چھوٹی سی FIR کاٹ کر بہانہ بنایا اور عزاداری مانسرا میں نہیں ہوتی. یہ ایک افسوسناک خبر ہے جو پچھلے سال بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی. زائرین کے لیے پالیسی، زیارت پالیسی مرتب کی گئی عمران خان صاحب کے زمانے میں، اسے ناتمام چھوڑ دیا گیا دوسرے عبوری دور میں، اور عبوری دور بھی ختم ہو گیا. اب بظاہر حکومت ہے مگر اب تک زیارت پالیسی کی کوئی خبر نہیں ہے. 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ایران، عراق، شام جاتا ہے. یہ پاکستان کے شہری ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، انہیں وہاں مسائل کا سامنا ہے. ان کے لیے زیارت پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت تھی ہے، مگر ہمارے جو تحفظات اور ہمارے اس کے اندر جو اعتراضات ہیں، جو آپ نے ابھی رف بنائی ہے، ابھی آپ نے مجوزہ بنایا ہے، ابھی آپ نے تجویز پیش کی ہے تحریری طور پر، 3 وزارتوں نے مل کے یہ زیارت پالیسی بنائی ہے، اس میں ہمیں تحفظات ہیں. ان کو مکمل کرنے کے بعد تحفظات کو دور کیا جائے. اذان ہو رہی ہے، میں آپ سے 4-5 منٹ کا وقفہ چاہوں گا. ایک بلند صلوات ہدیہ کر دیں. اللہ ہم سب کو نماز گزاروں میں شمار کرے. دو مسئلے اور ہیں. ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پاکستان کے اداروں میں ہمارے بارے میں، جن اداروں میں، پاکستان کے جن مذہبی اداروں میں ہمارے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ان فیصلوں کی زد میں، ان فیصلوں کے سائے میں، ان فیصلوں کے نقصانات میں، ان فیصلوں کے نقصانات میں، ان فیصلوں کے فائدوں میں ہم بھی آتے ہیں، یعنی ان کا ہم سے بھی تعلق ہے. ان اداروں کے اندر ہماری نمائندگی یا نہیں ہے یا ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے. لہٰذا میں پاکستان کی ریاست سے کہہ چکا ہوں، الحمدللہ آپ کو یہ جان کر اطمینان رہنا چاہیے کہ میں اس مجمع میں بولنے سے پہلے دروازے بجاتا رہتا ہوں، بجا چکا ہوں. شاید ہی صوبے اور ملک کی سطح کی کوئی شخصیت ہو جہاں ہماری یہ تحریریں نہ گئی ہوں. بعض کو اپنے ہاتھ سے میں نے دیے ہیں، بعض کو کسی بڑی انہی کے ہم منصب شخصیت کے ذریعے سے پہنچائی ہیں. میں جو بول رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں، اور وہ لوگ بھی اس بات کی طرف توجہ کر رہے ہوں گے کہ جن تک یہ میری آواز جائے گی. تو ہم پہلے گفتگو کے قائل ہیں، پھر جن کے مسئلے ہیں ان کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. مسئلے تو آپ کے ہیں نا، آپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں نا، آپ کے مسئلے پیچیدہ ہو رہے ہیں نا. تو یہ کام اس ممبر کا، میرا، مجھ جیسے لوگوں کا ہونا چاہیے. تو ان اداروں میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، خاص طور پر وفاقی شرعی عدالت میں، ادارہ تحقیقات اسلامی میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں. آپ رکھیے میرے بھائیوں کو جو اور مسالک کے لوگ ہیں، ان کا حق ہے، وہ رہتے ہیں، ان کا ملک ہے. لیکن دوسروں کے حقوق کو ضبط کر کے اپنے حقوق حاصل کرنا یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. یہ نہ شرعی بات بھی نہیں ہے، یہ اخلاقی بات بھی نہیں ہے. ان کے حقوق ہیں، انہیں دیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہم ان کے حقوق جب پامال ہو رہے ہوں گے ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن جو ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ہر صوبے سے اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے. آپ 1 اور 2 لے کر، کبھی کبھی 2 تو بہت ہی کم رہے ہیں، ہمیشہ 1 نمائندگی ہماری. اس ملک میں ہم اسی تناسب کے ساتھ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر، اور ایسے اہم فیصلے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر صوبے سے، میں نے نام بھی تجویز کے طور پر پیش کیے ہیں، ہر صوبے کی ممتاز شخصیات کے نام دیے ہیں کہ آپ ان کو اوپر غور کریں، اور انہیں، ان کے فرشتوں کو بھی ان شخصیات کی نہیں پتہ ہوگا کہ جنہیں، جو قابل لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں اور قابل ہیں اور مجتہدین سطح کے علماء ہیں، انہیں اسلام، کیونکہ وہ علمی فورم ہے نا، وہ تحقیقاتی فورم ہے، تو اس پر ہماری نمائندگی کو یقینی بنایا جائے. بجٹ جو پیش کیا گیا ہے وہ اور کمر توڑنے کے لیے تھا. یہ مہنگائی میں اضافے کا اور مشکلات میں اضافے کا سبب ہے. عزیزو، میری طرف سے تھوڑی سی کوتاہی ہے. ہم نے
محترم جناب وقار مہدی صاحب سے، محترم ناصر شاہ صاحب سے بھی کہا، مگر ان سے بہت سارے کام ہوئے، انہوں نے بڑی خدمات کی، مگر ایک مسئلہ ان سے حل نہیں ہو پایا، اور وہ گرین لائن کا 9 اور 10 محرم کو بند نہ ہونا ہے۔ یہ عزادار جو پبلک ٹرانسپورٹ اس دن نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی ہے، اور مسائل ہوتے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں اور متبادل رستے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، تو عوام کو بڑی مشکل کا سامنا ہے مرکزی جلوس میں آنے میں، اس مرکزی مجلس میں آنے میں، خاص طور پہ جس پٹی پہ گرین لائن چلتی ہے، اس پٹی کے سے جو وابستہ علاقے ہیں، کم و بیش وہاں 1 کروڑ لوگ یا کم سے کم 50 لاکھ لوگ رہتے ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ سہولت تھی کہ یہ 2 دن کے لیے گرین لائن بند نہ کی جاتی، جیسے سال بھر میں بند ہوتی، تو بھائی 2 دن بھی کیوں بند ہو رہی ہے، یعنی 9-10 محرم کو کیوں بند ہو رہی ہے یہ؟ تو ہم نے ان شخصیات سے بھی کہا، انہوں نے کوششیں کی، لیکن مسئلہ اب تک حل نہیں ہو پایا۔ وقار بھائی تشریف لے آئے ہیں، میں پھر ان سے گزارش کروں گا۔ مجھے رات کو بتایا گیا ہے کہ جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، یہ ایک ادارہ تو وفاق کا ہے، لیکن صوبائی سندھ حکومت کے انڈر میں ہے یہ ادارہ، تو جو وزیر صاحب ہیں، جو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں میمن صاحب، وہ محترم، میں نے رات کو ان کو دیر سے رابطہ کیا، مگر 3 بجے ظاہر ہے کوئی وقت تو نہیں تھا رابطہ کرنے کا، تو وقار بھائی سے مجھے ایک دفعہ، میں سب کے سامنے ان سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے بڑے ہیں، میرے بابا کے دوست ہیں، اور اس قوم کا فرد ہیں، کہ ایک دفعہ اور کوشش کر لیجئے، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ یہ جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی، یہ عالمی اور ملک کی سطح کی گفتگو تھی۔ کوشش کی کہ جو ہمارے مسائل ہمارے سینئرز نے مجھے متوجہ کیا ہے، خود میری جن پر توجہ تھی میں آپ کے سامنے رکھتا۔ اگر میری کوئی بات ناگوار گزری ہو، کوئی میرا جملہ ایسا ہو کہ جو شایع نشان نہ رہا ہو، تو میں سب سے پہلے اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، پھر اپنے مولا سے معافی مانگتا ہوں، اور پھر مولائیوں سے معافی مانگتا ہوں، اور مسلمانوں سے، سارے شہریوں سے۔ ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح شفافیت بڑھے، ہمارے مسئلوں کا حل نکالا جائے، اور یہ شہری آسودہ خاطر ہو کر زندگی گزارے۔ قربتاً اللہ، اللہ میرا جانتا ہے، اللہ ہمیں خلوص اور سچائی عطا فرمائے۔ ہم اس گھرانے کے عزادار ہیں جنہوں نے خالصتاً للہ، قربتاً اللہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج 9 محرم تاسوعہ ہے، کربلا تیار ہو رہی ہے، مجاہد اپنے اپنے لباس رزم کو آمادہ کر رہے ہیں، آوان امام حسین، انصار امام حسین تیار ہو رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح مولا جہاد کے لیے بھیج دیں۔ حضرت حبیب حضرت زہیر سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں جاؤں گا، حضرت عابس حضرت شوذب سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں قربان ہوں گا، اور وہاں اہل بیت میں حضرت زینب عنو محمد سے فرما رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر شہید ہو جائیں، میرے بچوں پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو گے۔ ادھر حضرت ام فروہ حضرت قاسم سے فرما رہی ہیں، میرے لال میں غیر خاندان کی ہوں، تمہیں اپنے چچا پہ جان قربان کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کمی کوتاہی رہ جائے تو لوگ یہ سوچیں کہ دودھ کا اثر تھا، تربیت کا اثر تھا۔ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ ایک ماں علی اکبر کی ماں ہے، جو خاندانی طور پر بھی شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے، یعنی ایک شاہی خاندان سے آئی تھیں، دنیاوی شاہی خاندان سے آئی تھی، اور اخروی شاہی خاندان کی بہو بنی۔ یہ بی بی ام لیلہ بنت امرؤ القیس
علیہ السلام امام حسین کی زوجہ مولا علی کی بہو جناب زہرا کے حسین کی زوجہ اور علی اکبر کی ماں رات کو اپنے بچے سے کہہ رہی تھی بیٹا کل کیا ہوگا، کیسے قربانی دو گے؟ بیٹا سب سے پہلے جانا ہوگا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر حسین کے بچے پہلے نہ مارے گئے تو یہ کہہ دیا جائے، یہ تصور کیا جائے کہ گھر والے تو باقی رہ گئے، لہذا آواز آئی تقدم ولدی، دل تمہیں کرنی ہے، تقدم تمہیں، مقدم تمہیں ہونا ہے۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ جب اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوئیں تو پہلی شہادت بھی حسین کے بیٹے کی تھی اور وہ حضرت علی اکبر کی شہادت تھی، اور آخری شہادت بھی حسین مولا کے بیٹے کی تھی اور وہ علی اصغر کی شہادت تھی۔ علی اکبر کو علی اکبر کہتے اس لیے ہیں کہ وہ شہادت میں اکبر ہیں، ورنہ جو سن و سال میں بڑا ہو اہل بیت کی سنت تھی کہ اس کی شادی ہونی چاہیے تھی، اس کے زوجہ اور اس کے بچے ہونے چاہیے تھے، مگر امام سجاد کی اولاد ہے، امام سجاد کی زوجہ ہیں اور حضرت علی اکبر کی شادی بھی نہ ہوئی ہو، تو یہ علی اکبر سے مراد سن و سال میں اکبر نہیں ہے بلکہ یہ قربانی میں اکبر ہیں، یہ اپنی جانثاری میں اکبر ہیں۔ اللہ آپ کو گریے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو پرسے کا موقع عطا فرمائے۔ عزادارو، ہر شہید کی شہادت میں کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور تھا۔ حضرت علی اکبر کی شہادت میں بھی کچھ امتیازات ہیں۔ ایک امتیاز تو یہ تھا، ایک علیحدہ صفت تو ان کی شہادت کی یہ تھی کہ مولا نے کسی مجاہد کو بھی خیموں میں بیویوں سے رخصت لینے کے لیے نہیں بھیجا، فقط حضرت علی اکبر سے فرمایا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ جب آ کے کہا نا بابا مجھے جانے کی اجازت ہے، تو فرمایا جاؤ اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو، جاؤ سکینہ انتظار کر رہی ہے، میرے بچے جاؤ جا کر بیویوں سے اجازت لو۔ اور حضرت علی اکبر نے بھی خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز دی، السلام علیکن یا زینب یا ام لیلہ یا رباب یا جاریت فضہ یا سکینہ، ھذا السلام سلام الآخر، یہ میرا آخری سلام ہے۔ جیسے ہی سنا نا یہ آخری سلام ہے، خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، اجرکم اللہ، گریے کی صدائیں بلند ہو گئیں، بیویاں اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں اور ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئیں۔ اب کوئی بیوی ہے جو ایک بازو پکڑے کھڑی ہے، دوسری بیوی ہے جو دوسرا بازو تھامے کھڑی ہے، ایک بیوی ہے جو سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے، ایک دوش پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، اور ایک بیوی ہے جو دامن پکڑے کھڑی ہے۔ علامہ ذیشان ادر جوادی اللہ مغفرت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرت علی اکبر کی رخصت کا حال پڑھتا ہوں نا کہ بیویوں نے علی اکبر کو ایک گرد حلقہ بنایا ہوا تھا، کوئی کہہ رہی تھی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی کہہ رہی تھی ابھی کیوں جا رہے ہو، کوئی کہہ رہی تھی علی اکبر تم تو ہمارے پردوں کے محافظ تھے، اور ان بیویوں میں ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ کوئی چھوٹی بیوی تھی، آواز دے رہی تھی سکینہ بھیا ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو، بھیا بابا اکیلے ہو جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بیویوں سے رخصت لی حضرت علی اکبر نے، جیسے ہی خیمے سے باہر آئے امام حسین نے اپنے ہاتھ سے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، تلوار حمائل کی اور سجا کر بنا کر حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا، اور جب گھوڑے کو رخصت کیا جاؤ میرے لال جا کر اپنی جہاد کو پیش کرو۔ جب حضرت علی اکبر روانہ ہوئے نا، سنیں گے تو کچھ آگے گھوڑا چلا تھا کہ کان میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ مہلن مہلا یا بنیا، اے میرے لال آہستہ جاؤ۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، آگے بڑھ کر کہا بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی، فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، پھر میں تم سے پوچھتا کہ جوان کو مرنے کے لیے کیسے بھیجا جاتا ہے۔ اس وقت امام حسین نے وہ کلمات زبان پہ جاری فرمائے،
اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیاء پہ گواہ بن جا، میں ان کے جانب اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے، جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جو شکل و شمائل میں بالکل مصطفیٰ لگتا ہے۔ اللہ اللہ، علی اکبر میدان کربلا پہنچے، علی اکبر نے رجس پڑھا، بہت سے دشمنوں کو فی النار کیا، 40 یا 45 کی تعداد لکھی ہے، اکیلے علی اکبر نے یزیدی سپاہیوں کو فی النار کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں۔ اور پھر حضرت علی اکبر کو مسلسل زخم لگتے رہے، بہت دیر تک علی کا پوتا لڑتا رہا، بہت دیر تک عباس کا شاگرد لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ قریب سے آ کر ایک شخص نے سینے پہ برچھی ماری، حضرت علی اکبر سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی، بابا میرا سلام آخر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، 2 منزلیں اور میرے ساتھ آ جائیے، جن آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے وہ اللہ سے آنسو مانگیں گے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، سنیں گے عزادارو، بہت سخت جملہ ہے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی آواز آئی نا، بابا میرا سلام قبول کیجئے، امام اپنی جگہ سے چلے، سنیں گے، امام اپنی جگہ سے چلے، چند قدم چل کے گر گئے۔ حسین مولا علی اکبر تک پہنچنے میں 6 مرتبہ گرے ہیں۔ حسین گرتے تھے پھر اٹھتے تھے اور آواز دیتے تھے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال میری آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ آواز دی، علی مجھے آواز دو، یا علی یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھے، علی اکبر مجھے آواز دو، تو پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ میرے مولا بیٹھ گئے، حضرت علی اکبر ہیں جو زمین کربلا پر ہیں۔ علی اکبر کے پیشانی کا بوسہ لیا، جیسے ہی اٹھانا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ بابا میرے سینے میں برچھی ہے، برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے، میرے سینے میں برچھی اتری ہوئی ہے۔ میرے مولا نے حضرت علی اکبر کے لباس کو کھولا، برچھی اندر تک تو اتری ہوئی ہے، اسے نکالنا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ ایک مرتبہ آواز دی، نانا رسول آئیے، نانا اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، امام نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے۔ تسلی تسلی، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے، حوصلے سے سنیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے حضرت علی اکبر کو جب دیکھا کہ اب روح پرواز کر رہی ہے، تو ایک مرتبہ ادھر روح پرواز کرنے کو ہے، علی اکبر کی روح بدن سے نکلنے کو ہے، ادھر علی اکبر کی آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے مولا حسین نے فرمایا، علی اکبر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا میرے سرہانے نانا آ گئے، ان کے پاس 2 جام ہیں آب کوثر کے، نانا 2 جام لے کر آئے ہیں، ایک میرے لیے لے کر آئے ہیں، ایک آپ کے لیے لے کر آئے۔ فرما رہے ہیں، اے علی اکبر میرے حسین سے کہو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بابا مجھے نانا رسول آب کوثر پلانے آئے ہیں اور 1 جام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ امام حسین نے یہ سن کر پیشانی کا بوسہ دیا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو، اس منزل کے لیے میں نے آپ کو بہت روکا، بہت زحمت دی۔ جب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے تھے نا، تو حر نے بڑھ کر کہا تھا، مولا یہ غلام زادہ ہے۔ تو امام نے فرمایا تھا، حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، حر کے بیٹے کی میت حر کے بیٹے کی میت امام حسین نے اٹھانے نہیں دی، لیکن اب علی اکبر کا جنازہ ہے، حسین جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں۔ میرے لیے بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا کہ اس مسئلے کو میں کیسے حل کروں۔ وہاں امام فرما رہے ہیں جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، یہاں خود حسین اپنے بچے کا لاشا اٹھا رہے ہیں کہ ایک میں نے منظر یہ دیکھا، جب امام نے لاشا اٹھایا تو حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا،
تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی. اب جو مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھیں. آواز دے کر کہا بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی. یا حسین